دنیا میں کورونا ویکسینیشن دسمبر میں شروع ہوئی تو CNN کی ویب سائٹ پر اس کی ویڈیو اکتوبر میں کیسے چلی؟ کیا بل گیٹس ویکسین میں مائکرو چپ لگانا چاہتے ہیں؟ کورونا ویکسین سے ہماری DNA کی شناخت تبدیل ہوگی؟ جہاں ویکسینیشن کا عمل شروع ہوتا ہے وہیں ویکسین کے بارے میں غیر مصدقہ خبریں بھی وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس گمان میں کہ پاکستان میں ویکسین کے بارے میں غلط معلومات پھیلیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ ایسی معلومات کی حقیقت آپ کے سامنے لائیں جو کہ کورونا ویکسین کے بارے میں درست نہیں ہیں۔ کیا وہان لیب فائزر کمپنی کی ملکیت میں ہے؟ فائزر وہ کمپنی ہے جس کی ویکسین کی منظوری سب سے پہلے برطانیہ میں دی گئی۔ سوشل میڈیا پر ایک دعوے کے مطابق وہان کے بایولوجیکل لیب کا مالک بھی فائزر کمپنی ہے۔ اس دعوے کے پیچھے اصل مقصد اس فرضی کہانی کو جوڑنا ہے جس کے مطابق کورونا چین کے لیب میں بنی اور اس کا ویکسین بھی اسی ایک ہی کمپنی نے بنائی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہان کا لیب اسٹیٹ کونسل آف چائنا کے اختیار میں ہے جس کا فائزر سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا فلوریڈا کا ڈاکٹر کورونا ویکسین کی وجہ سے ہلاک ہوا؟ ایک خبر سوشل میڈیا پہ چلی جس کے مطابق فلوریڈا کا ایک ڈاکٹر کورونا ویکسین کے لینے کے 2 ہفتے بعد فوت ہو گیا۔ اس ڈاکٹر کے موت کے ساتھ دوسری ایسی ہلاکتوں کی تحقیق ہونے کے بعد امریکی ادارے CDC نے کسی ہلاکت کی وجہ کورونا ویکسین قرار نہیں دیا۔ بغیر سوئی کے ٹیکوں سے جیلی ویکسینیشن، سوئی کے بغیر والے ٹیکوں کے ذریعے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ کچھ فوٹیجز سے یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ویکسین کے لیے ایسی جیلی ٹیکے استعمال کیے جا رہے ہیں جس کی سوئیاں غائب ہو جاتی ہیں، اور ان فوٹیجز کے ذریعے اس بات کو ہوا دی جا رہی ہے کہ جسے ویکسین کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ان پوسٹ کی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں استعمال ہونے والے ویڈیوز حقیقی ہیں جس میں طبی کارکنان کو ایک محفوظ سرنج کا استعمال کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اصل میں سوئی غائب نہیں ہوتی بلکہ ان میں سوئی سرنج کے اندر واپس چلی جاتی ہے جس کا مقصد سرنج کی سیفٹی کے استعمال سے ہے۔ ایسی انجیکشن کافی عرصے سے میڈیکل فیلڈ میں استعمال ہو رہی ہیں۔ ویکسین لگنے سے پہلے خاتون کی فوٹیج CNN پر کیسے آئی؟ فیس بک کے ایک پوسٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ جس خاتون کو دسمبر میں ویکسین لگے تھے اس کی تصویر CNN کے اکتوبر کی خبر میں کیسے آئی؟ اس دعوے کے لیے CNN کی خبر کی اکتوبر کی اسکرین شاٹ بھی ساتھ شیئر کی گئی۔ اصل میں جب CNN کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو خبر کی ویڈیو کے ساتھ دوسرے ویڈیوز بھی موجود ہوتی ہیں۔ جب ان ویڈیوز پر کلک کرتے ہیں تو وہ ویڈیوز تو تبدیل ہو جاتی ہیں لیکن خبر وہی پرانا ہی کھلا ہوا رہتا ہے۔ یوں دوسری ویڈیوز اس تاریخ سے پہلے کی بھی ہوتی ہیں اور بعد کی بھی۔ جو اسکرین شاٹ وائرل ہوئی اس میں خبر تو اکتوبر کی تھی لیکن ویڈیو برطانیہ کے پہلے ویکسین لینے والے شہری کی تھی۔ آسٹریلیا کے وزیر کو انجیکشن نہیں لگا۔ سوشل میڈیا پر ایک سیاستدان کی ویڈیو وائرل ہے جس میں دعویٰ کیا گیا کہ ایک آسٹریلوی سیاستدان اپنے بازو کے قریب ٹیکہ رکھ کر تصویر بنا رہی ہے۔ اس میں ایک سیفٹی کیپ بھی موجود تھا جس سے لگتا ہے کہ کوڈو ویکسینیشن دراصل ایک ڈرامہ ہے۔ حقیقت میں یہ سیاستدان آسٹریلیا کی نہیں بلکہ کوئنز لینڈ کی سیاستدان ہے جو کہ کورونا ویکسین نہیں لگا رہی تھی بلکہ زکام کے لیے ویکسین لگوا رہی تھی۔ چوکا انجیکشن بہت جلدی لگی اور میڈیا اس کی تصویر صحیح نہیں بنا سکی، اس لیے میڈیا کی تصویر کے لیے دوبارہ انجیکشن کے ساتھ تصویر بنائے گی جو کہ وائرل ہوئی۔ Okay, that was so Do it again. It was over before it began. You guys just have a look and smile at each other. Okay. You can do my flu injection anywhere. Thank you very much. آسک دی ایکسپرٹ ویڈیو کی جھوٹی معلومات۔ آسک دی ایکسپرٹ نامی ایک فلم سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں متعدد ممالک کے 30 لوگوں نے حصہ لیا۔ ان میں سے ایک شخص نے کووڈ-19 کو تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ قرار دیا۔ اس کا آغاز ہی اس دعوے سے ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی حقیقی وبا نہیں ہے اور کورونا وائرس کے متعلق بنائی گئی ویکسین مؤثر یا محفوظ نہیں ہے کیونکہ اس کی تیاری میں زیادہ وقت نہیں لگایا گیا۔ یہ دونوں ہی دعوے سچے نہیں ہیں۔ BBC نے اس حوالے سے تفصیل سے لکھا ہے کہ کیسے کورونا وائرس کے خلاف
استعمال کے لیے منظور کی جانے والے کسی بھی ویکسین کو کیسے انتہائی سخت جانچ پڑتال کے مراحل سے گزارا گیا ہے۔ یہ بات تو سچ ہے کہ اس وبا کے خلاف ویکسین بہت ہی تیزی سے تیار کی گئی ہے، مگر اس سارے عمل میں احتیاط کا بھی پہلو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ تبدیل شدہ ڈی این اے کے دعوے۔ ویکسین سے انسانی ڈی این اے میں تبدیلی کی خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں، بلکہ یوٹیوب پر بھی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی۔ ان میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ویکسین میں آر این اے استعمال ہوتی ہے جس سے ڈی این اے میں تبدیلی ہوتی ہے۔ یوٹیوب پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں کیری ماتیج نامی عورت نے یہ غلط دعویٰ کیا ہے کہ ویکسین لینے والوں کے ڈی این اے جس میں جینیاتی معلومات رکھتے ہیں کو تبدیل کر دے گی۔ ویڈیو میں کیری ماتیج متعدد دوسرے جھوٹے دعوے بھی کرتی ہیں، جن میں یہ بھی شامل ہے کہ ویکسین کے ٹرائل کسی محفوظ سائنسی پروٹوکول کے پیروی کے بغیر کیے گئے۔ یہ سچ ہے، برطانیہ میں فائزر اور بایو ٹیک کے ذریعے تیار کردہ ایک نئی شامل ویکسین میں آر این اے کے ایک ٹکڑے کو استعمال کیا گیا ہے۔ یہ بھی سچ ہے، اب سے پہلے کسی بھی ایم آر این اے ویکسین کی منظوری نہیں دی گئی، لیکن انسانوں میں ایم آر این اے ویکسینوں کے متعدد مطالعات گزشتہ چند برسوں میں ہو چکی ہیں، اور وبائی بیماریاں شروع ہونے کے بعد سے کورونا ویکسین کا تجربہ دنیا بھر میں دسیوں ہزاروں افراد پر کیے گئے ہیں، اور وہ حفاظتی منظوری کے ایک سخت عمل سے گزرے ہیں۔ دنیا کے مختلف ویکسین کے ٹرائل عالمی ادارہ صحت WHO کے اصولوں کے مطابق دنیا بھر میں ہوئی۔ ان میں کسی ویکسین سے ڈی این اے میں تبدیلی کی کوئی شواہد نہیں ملے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر کے مطابق جسم میں آر این اے داخل ہونے سے ڈی این اے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ویکسین صرف ہمارے جسموں کو وائرس کو پہچاننے اور ان سے لڑنے کی تربیت دے کر مدافعاتی رد عمل پیدا کرنے کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ بل گیٹس اور مائکروچپ۔ فیس بک پوسٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ بل گیٹس کورونا ویکسین کے ذریعے انسانی جسم میں مائکروچپ لگانا چاہتے ہیں، جبکہ اصل میں بل گیٹس نے ڈیجیٹل سرٹیفکیشن کی بات تو کی، جہاں کسی کے صحت کے بارے میں معلومات جمع ہوں۔ ڈیجیٹل سرٹیفکیشن کا آئیڈیا بہت پرانا ہے۔ بل گیٹس نے یہ آئیڈیا کورونا ویکسین کے متعلق نہیں دی اور نہ ہی ویکسین کے ساتھ ایسی چپ لگانے کی بات کی۔ گائے کے پیشاب سے کورونا کا علاج ممکن ہے۔ انڈیا میں گائے کے پیشاب سے کورونا کے علاج کے بارے میں سوشل میڈیا پر پوسٹ وائرل ہوئی، جبکہ اب تک گائے کے پیشاب میں وائرس مخالف خصوصیات موجود ہونے کے حوالے سے کوئی طبی ثبوت موجود نہیں ہے۔ امریکی بیس بال پلیئر کی ویکسین کی وجہ سے موت۔ امریکی بیس بال پلیئر کی کورونا ویکسین لینے کے بعد وفات ہونے کی خبر بھی خوب وائرل ہوئی، جس میں ان کی موت کو ویکسین سے جوڑا گیا۔ اصل میں بیس بال پلیئر نے ویکسین تو لی، لیکن ان کی وفات کی وجہ ویکسین نہیں تھی، وہ قدرتی موت کا شکار ہوئے۔ دنیا میں ابھی تک کوئی بھی ویکسین موت سے نہیں بچا سکتی۔ ویکسین لینے والی پہلی خاتون ایکٹر ہیں۔ فیس بک پہ ایک پوسٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ UK میں ویکسین لینے والی پہلی خاتون اصل میں ایک کرائسس ایکٹر ہے۔ یہ خبر درست نہیں۔ فیس بک پوسٹ پر دعویٰ کرنے والے خاتون کے اصل نام سے ہی ناواقف تھے۔ ویکسین سے پاؤں میں سوجن ہوتی ہے۔ برطانیہ میں ایک لڑکی کی پاؤں کی تصویر سوشل میڈیا میں یہ کہہ کر وائرل ہوئی کہ خاتون نے کورونا ویکسین کے ٹرائل میں حصہ لیا، ویکسین کے بعد اس کے پاؤں میں الرجی ہوئی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خاتون کا نام ٹرائل لسٹ میں تو تھا، لیکن اس کو ویکسین نہیں لگی۔ اس کی بیماری کا کورونا ویکسین سے کوئی تعلق نہیں۔ الاباما نرس کی کورونا ویکسین سے ہلاکت۔ فلوریڈا کے ڈاکٹر کی ہلاکت کی خبر کی طرح الاباما کے نرس کے بارے میں بھی خبر وائرل ہوئی کہ نرس کی کورونا ویکسین لینے کے بعد ہلاکت ہوئی، جبکہ الاباما میں طبی شعبے سے تعلق رکھنے والے حکام نے ایک اعلامیہ میں فیس بک پر پھیلنے والے اس خبر کی مذمت کی اور اس کو جھوٹی خبر قرار دیا۔ تھائی لینڈ کا وزیر صحت کورونا ویکسین سے گھبرا گئے۔ ایک روتے ہوئے شخص کی ویڈیو اس دعوے کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے کہ تھائی لینڈ کے صحت کا وزیر کورونا ویکسین لے رہے ہیں۔ اصل میں یہ ویڈیو تھائی لینڈ کی نہیں بلکہ چین کے ایک عام آدمی کی ہے۔ اس ویڈیو کا کورونا ویکسین سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ بل گیٹس اور 3 بلین افراد کی ہلاکت۔ سوشل میڈیا پہ ایک فوٹیج میں ایک شخص دعویٰ کرتے پائے گئے کہ بل گیٹس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دنیا میں 3 بلین افراد کو مرنا چاہیے۔ اس بیان کو ویکسین کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے کہ ان افراد کی ہلاکت ویکسین کے ذریعے کی جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ بل گیٹس نے ایسا کوئی بیان دیا ہی نہیں۔ بل گیٹس کا خط۔ مائکروسافٹ کمپنی کے سربراہ اور ارب پتی بل گیٹس سے منسوب ایک پیغام جس میں لوگوں سے کورونا وائرس کی وبا کے دوران اپنی زندگیوں میں مثبت رہنے کی حوصلہ افزائی کی گئی۔
یہ کھلا خط ایک انگریزی اور چینی زبان میں فیس بک، ٹویٹر اور مختلف ویب سائٹوں پر شیئر کیا گیا، حتیٰ کہ اس پیغام کو بہت سے افراد کے اصلی اکاؤنٹس، قومی اخباروں کی ویب سائٹ اور سپر ماڈل نومی کیمل کے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے بھی شیئر کیا گیا۔ مصنف نے خط کے اختتام کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وبائی بیماری کوئی تباہی نہیں ہے بلکہ ایک زبردست اصلاح پسند ہے، لیکن یہ خط جعلی ہے۔ بل گیٹس فاؤنڈیشن نے واضح کیا ہے اس خط میں غلط معلومات پیش کی گئی ہیں اور لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس کو شیئر کرنا بند کر دیں۔ کرونا ویکسین لینے والی عورت 2008 میں ہلاک ہو گئی تھی۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کے مطابق پہلی ویکسین لینے والی خاتون اصل میں 2008 میں فوت ہو گئی تھی، اس لیے ویڈیو میں نظر آنے والی اصل میں کوئی اور تھی جس کی ویڈیو ایڈٹ کی گئی ہے۔ یہ بات غلط ہے کیونکہ اس خاتون نے نہ صرف ویکسین کی دوسری ڈوز بھی لی بلکہ اس خاتون کے انٹرویو کی ویڈیو بھی موجود ہے۔ حمل یا بچے کے دودھ پلانے والی عورت ویکسین نہیں لے سکتی۔ یہ خبر دسمبر 2020 کی ہے، جس کے مطابق حمل والی خاتون اور دودھ پلانے والی خواتین ویکسین سے دور رہیں کیونکہ ویکسین کے ان پر اثرات واضح نہیں۔ دسمبر میں ویکسین کے ٹرائل چل رہے تھے، تب ایسی خواتین کے بارے میں کوئی بھی ڈیٹا موجود نہیں تھا، اس لیے حمل والی خاتون کو کورونا ویکسین لینے سے منع کیا گیا تھا۔ اب WHO کے مطابق حمل کے دوران ویکسین نہ لیں تو بہتر ہے، لیکن اگر وہ ہیلتھ ورکر ہیں اور اس کو کورونا ہونے کے زیادہ امکان ہے تو وہ ویکسین لے سکتی ہیں۔ دودھ پلانے والی ماں ویکسین لے سکتی ہے، ویکسین لینے کے بعد بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے۔ پیرو کے جج کا بل گیٹس کے خلاف فیصلہ۔ پیرو کے 3 ججز نے فیصلہ دیا ہے کہ کورونا 3 ارب پتیوں نے بنایا ہے۔ یہ خبر پاکستان میں زاہد حامد نے شیئر کیا، لیکن جب آپ اس خبر کی تفصیل کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ججز کے پاس کوئی ثبوت نہیں جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ کورونا کچھ نہیں ہے، PhD ڈاکٹر کا دعویٰ۔ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کے نام سے ایک پوسٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ PhD ڈاکٹر ہیں اور ان کے مطابق کورونا کچھ بھی نہیں۔ یہ پوسٹ اتنی وائرل ہوئی کہ اس پروفیسر نے یونیورسٹی کے ویب سائٹ پر اپنے پروفائل کے نیچے اس بات کی تردید بھی جاری کی۔ مائک پینس کو ویکسین نہیں لگی۔ امریکہ کے سابق نائب صدر کے حوالے سے یہ پوسٹ وائرل ہوئی کہ ان کو جب ویکسین لگایا جا رہا تھا تب سرنج پر کیپ لگا ہوا تھا، جبکہ یہ پوسٹ درست نہیں ہے۔ مائک پینس کی ویکسین کی ویڈیو بھی موجود ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے ان کو مکمل طور پر ویکسین لگا۔ ایسا دعویٰ امریکہ کے دوسرے سیاستدانوں کے بارے میں بھی کیا گیا جو کہ غلط نکلے۔ انڈیا میں جعلی ویکسینیشن۔ انڈین کی کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہی ہیں جن کے مطابق انڈیا میں ایک اسپتال میں ویکسین نہیں لگائے گئے، صرف تصاویر بنائی گئیں جس سے یہ لگتا ہے کہ ویکسینیشن ہو ہی نہیں رہی۔ اسپتال کے مطابق اصل میں یہ تصاویر صرف میڈیا کے لیے بنائی گئی تھی جبکہ ویکسینیشن دوسرے کمرے میں ہو رہی تھی۔ زاہد حامد اور ترکی کی ویکسین۔ پاکستان میں ویکسین کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلانے والے زاہد حامد کو جب بتایا گیا کہ ترکی نے بھی ویکسینیشن شروع کی تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ترکی نے تو اپنا ویکسین بنا لیا ہے۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے، ترکی کا اپنا کوئی ویکسین نہیں ہے۔ بل گیٹس کا دفتر۔ سوشل میڈیا صارفین نے ایک ایسی تصویر شیئر کی جس میں بل گیٹس فاؤنڈیشن کے دفتر پہ یہ لکھا دکھایا گیا ہے کہ یہ عالمی انسانی آبادی میں کمی کا مرکز ہے۔ بہت سارے لوگ اس آبادی میں کمی کے خیالات کو بل گیٹس کے ساتھ جوڑ کر اس کو کورونا اور اس کی ویکسین سے بھی جوڑتے ہیں۔ اصل میں یہ تصویر ایڈٹ شدہ ہے۔ اس نے جو پتھر اشارہ کیا گیا ہے وہ بل گیٹ فاؤنڈیشن کے دفتر کا تو ہے، لیکن اس پر آبادی کے حوالے سے کوئی جملہ نہیں لکھا ہوا۔ ویکسین اور ہسپانوی فلو کے بارے میں دعویٰ۔ سوشل میڈیا پہ گردش کرنے والی ایک میم میں دعویٰ کیا ہے کہ 1918 میں ہسپانوی فلو کی وبائی بیماری کے دوران 50 ملین اموات بیماری کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ ویکسین کی وجہ سے ہوئی۔ یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ اس وقت تو کوئی ویکسین تھا ہی نہیں۔ امریکی نرس ویکسین ملنے کے فوراً بعد ہلاک ہو گئی۔ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ میں امریکی نرس کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی جس میں ویکسین کے فوراً بعد نرس کی طبیعت خراب ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس امریکی خاتون کی ویکسین کے بعد میں ہلاکت ہوئی، لیکن میڈیا نے اس کی کوئی خبر نہیں چلائی۔ اصل میں امریکی خاتون کی ہلاکت نہیں ہوئی، ویکسین کے بعد ان کی طبیعت تو خراب ہوئی۔ طبیعت سنبھلنے کے بعد نرس کی ویڈیو بھی موجود ہے جس میں وہ بتاتی ہیں کہ اس کا جسم اکثر ادویات پر اوور ریئیکٹ کرتی ہے، لیکن اب وہ مکمل ٹھیک ہے۔ I have a history of having an overactive vagal response, and so with that, if I have pain from anything,
hangnail or if I stub my toe, I can just pass out. So what happened is I get an aura before of feeling weak, dizzy, disoriented, and I could feel it coming on, so I felt a little disoriented, but I feel fine now. And the pain in my arm is very minimal actually, but it doesn't take much. So you feel fine now? I feel fine now. बिल गेट्स के मुताबिक वैक्सीन से 10 लाख अफराद हलाक होंगे। एक वीडियो इस टाइटल से वायरल है जिसके मुताबिक बिल गेट्स ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन से 10 लाख अफराद हलाक होंगे। बिल गेट्स ने किसी वैक्सीन के बारे में ये नहीं कहा। असल में बिल गेट्स का कहना था कि हमें वाज़ेह तौर पर एक वैक्सीन की जरूरत है जो बालाई उम्र के हदूद में काम करता हो, क्योंकि उन्हें इससे ज्यादा खतरा होता है और ये करते हुए आप इससे बेहतर बनाएं ताकि ये बूढ़े लोगों में काम करे और इसके मुज़र असरात कम से कम हो। 10,000 में से एक शख्स को अगर साइड इफेक्ट हो सकता है, इस हिसाब से 7 लाख अफराद को वैक्सीन के साइड इफेक्ट होंगे। ये बिल गेट्स का दावा नहीं बल्कि एक अंदाजा था। वुहान लैब बिल गेट्स की मलकियत में है। बिल गेट्स डोनाल्ड ट्रंप के WHO के लिए फंड रोकने के फैसले पर तनकीद के बाद बिल गेट्स गलत मालूमात और क़यास आराइयों के खूब जद में हैं। मुतअद्दिद पोस्ट में यह दावा किया गया कि बिल गेट्स फाउंडेशन के माली ताउन से एक तहकीकी इंस्टीट्यूट मौजूदा अमराज के सबब बनने वाले कोरोना वायरस पर पेटेंट का मालिक है और चीन के वुहान लैब के पार्टनर भी हैं। ये दावा सरासर गलत है। बिल गेट्स का वुहान लैब से कोई ताल्लुक नहीं। वैक्सीन में ज़ायशुदा इंसानी टिश्यू का इस्तेमाल। यूट्यूब के एक वीडियो में दावा किया गया कि वैक्सीन में ज़ायशुदा फेफड़ों के टिश्यू इस्तेमाल होते हैं। ये बात गलत है। साउथ मेप्टन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर माइकल हेड का कहना है किसी भी वैक्सीन की तैयारी के अमल में जनीन के खुलिये इस्तेमाल नहीं होते। मुनाफा के लिए वबाई अमराज बनाए जाते हैं। इटली में एक मशहूर इतालवी वीडियो जिसमें फेसबुक में 7 लाख से ज्यादा मरतबा देखा गया है कि सुर्खी के मुताबिक वबाई बीमारी इजाद की गई है जिसे दवासाज कंपनियां मुनाफा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगी। ये सच है कि जो भी दवासाज कंपनी दवा या वैक्सीन तैयार करती है उसके कामयाबी से वो फायदा उठा सकता है, लेकिन इस ख्याल में ये मुमकिन मुनाफा वबाई बीमारी इजाद करने की वजह है, ये तस्वुर गलत है। दवासाज कंपनियों का काम दवाइयाँ बनाना है। अगर वो अपनी दवाइयों के लिए ऐसे काम किए जाते तो ऐसे वबा हर साल हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना के बारे में अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं है कि ये किसी दवासाज कंपनी ने बनाई है। फ्रांसीसी माहिर ने कहा है कि बिल गेट्स वैक्सीन ना लें। फेसबुक पर सैकड़ों बार शेयर की जाने वाली एक पोस्ट में दावा किया गया है कि मुतअद्दी बीमारियों के एक फ्रांसीसी माहिर ने अफ्रीकियों पर जोर दिया है कि वो बिल गेट्स की वैक्सीन ना लें क्योंकि इसमें जहर है। ये बात गलत है। जिस इदारे की हिदायत की गई थी उसने इनकार किया है कि ऐसा कोई दावा किया गया है। मजीद ये जब ये दावा मंजर आम पर आया तब कोरोना वायरस के खिलाफ अभी तक कोई वैक्सीन मौजूद ही नहीं था। वायरस किसी लैब में बनाया गया था। इपो टाइम्स के जरिए जारी होने वाली एक वीडियो जिसमें यह दावा किया गया कि कोरोना वायरस एक तजर्बा गाह में बनाया गया था, इसे तकरीबन 70 मिलियन बार देखा गया है। 1 घंटे जारी रहने वाली इस वीडियो में वुहान में एक लैब के वायरस को तख्लीक करने और उसे लीक करने के बारे में एक नजरिया शामिल किया गया है। BBC के साइंस एडिटर पॉल रिंकन का कहना है कि फिलहाल इस बात का कोई सबूत नहीं कि वुहान में कोई तहकीकी इदारा SARS-CoV-2 का जरिया था जो कोविड-19 का सबब बनता हो। शवाहिद के साइंसी तजर्बे से पता चलता है वायरस जानवरों से आया था और इंसान ने इसको नहीं बनाया। बरतानवी नए कोरोना किस्म की वजह वैक्सीन है। बज़ाहिर बरतानिया में कोरोना वैक्सीन देने के आगाज से ही बरतानिया में कोरोना के नए किस्म के नमूदार होने की खबरें एक साथ आती रहीं। इसलिए कई लोगों ने कोरोना की नई किस्म की वजह वैक्सीन बताई है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं। बरतानिया में कोरोना की नई किस्म सितंबर और नवंबर के दरमियान में जाहिर होना शुरू हुआ, जबकि वैक्सीनेशन दिसंबर में शुरू हुई। कोरोना वैक्सीन के बाद मरीज इंसानों को खाने लग गया। CNN की एक फोटो लगाई ये दावा किया गया कि कोरोना वैक्सीन लेने वाले मरीज ने अस्पताल के दूसरे मरीजों की जान ले ली। ये बात दुरुस्त नहीं। इस पोस्ट में शेयर की गई तस्वीर का ताल्लुक कोरोना से नहीं। बिल गेट्स वैक्सीन के जरिए आबादी कम करना चाहते हैं। बिल गेट्स के बयान पर मुश्तमिल एक अखबारी टुकड़ा बहुत वायरल हुआ जिसके मुताबिक बिल गेट्स ने 2011 से ही वैक्सीन से दुनिया की आबादी कम करने का मंसूबा बनाया हुआ है। ये बयान जेली है। ये सच है कि बिल गेट्स ने 2011 के एक इंटरव्यू में दुनिया की आबादी कम करने पर जोर तो दिया है, लेकिन इसके लिए वैक्सीन के इस्तेमाल की बात नहीं की, बल्कि इस इंटरव्यू में उन्होंने बर्थ कंट्रोल का अच्छा तरीका बच्चों की सेहतमंद पैदाइश को कहा है
अगर बच्चे सेहतमंद होंगे तो वालिदैन की और बच्चों की पैदाइश की ख्वाहिश कम होगी। इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि कोरोना वैक्सीन से मंसूब जो गलत मालूमात हैं उनको तस्हीह करके आपके सामने ले आएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोरोना या कोरोना वैक्सीन के बारे किसी भी मालूमात के बारे में अगर आपके जहन में कोई सवाल या शक है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आइंदा आने वाली वीडियोस में इस बारे में मालूमात सामने लाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।